السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 25 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 18 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کی دینی مدارس بند کرنے کی دھمکی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اب تک آسام میں 600 مدرسوں کو بند کر چکے ہیں اور بہت جلد تمام مدارس بند کرا دیں گے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے 2020 میں آسام میں ایک متنازع قانون متعارف کرایا تھا، جس کے مطابق حکومت کے تحت چلنے والے تمام مدارس کو ریگولر اسکولوں میں بدل دیا جائے گا جہاں عام تعلیم ہوتی ہے۔ رواں سال جنوری تک ریاست میں رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ مدرسوں کی تعداد 3000 تھی۔ ان میں اکثریت دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر کے مدرسوں کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بعد ریاست آسام میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ ریاست کے 31 میں سے کم از کم 9 اضلاع میں مسلم آبادی 50% سے زائد ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست کی مجموعی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ ہے، جس میں 1 کروڑ 40 لاکھ یعنی تقریباً 40% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ آسام ہیمنت بسوا سرما نے کرناٹک کے شہر بیلگاوی میں بی جے پی کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ بنگلہ دیش سے لوگ شمال مشرقی ریاستوں میں آتے ہیں اور ہماری تہذیب و ثقافت کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ دوسری جانب دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کا کہنا ہے کہ ملک کا دستور تمام اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن آسام کے وزیر اعلیٰ مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ دستور کو نہیں مانتے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کا کہنا تھا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہندوتو کی پالیسی کے تحت کر رہے ہیں۔ اس پالیسی کو ماننے والے آئین و دستور میں یقین نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام کے مطابق جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں آئین و قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بولنا، احتجاج کرنا اور لکھنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن یہ حق چھینا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام نے کہا کہ آسام سے ہزاروں مسلمانوں کو غیر ملکی کہہ کر نکال دیا گیا، جبکہ بعض افراد کے پاس 70 برس پرانے کاغذات اور دستاویزات موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام نے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت کے ذمہ داران اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس امید کا اظہار کیا کہ جب دوسری پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان معاملات پر کمیشن قائم کرے گی اور آئین و قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام کا مزید کہنا تھا کہ جن مدرسوں کو منہدم کیا گیا یا جن کو بند کیا جا رہا ہے ان کے ذمہ داروں کو اور سرکردہ مسلمانوں کو بھی اس کارروائی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نچلی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، صرف سپریم کورٹ سے امید ہے کہ وہ انصاف کرے گی۔ بتاتے چلیں کہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آسام کی حکومت 2024 میں ہونے والے پارلیمانی اور 2026 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے تاکہ اس سے انتخابی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مسلمانوں سے ووٹنگ کا حق چھین لینا چاہیے۔ بہار میں بی جے پی کے رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کے خلاف بیان دیتے ہوئے مسلمانوں کے تئیں اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ ہری بھوشن نے نفرت پر مبنی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسد الدین اویسی جیسے لوگ ملک میں رہے تو تباہی مچے گی۔ ہری بھوشن نے مزید کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کا ووٹنگ رائٹ ختم کر دینا چاہیے۔ اسد الدین اویسی سیمانچل میں گھوم کر مر جائیں گے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بی جے پی رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لوگ 2047 تک انڈیا کو اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، پاکستان مسلمان چلے گئے اور اب بی جے پی جاگ گئی ہے۔ خیال رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی بہار آنے والے ہیں۔ ان کا 18 اور 19 مارچ کو سیمانچل کا دورہ ہے۔
یہاں وہ ریلیاں نکالیں گے اور مارچ کریں گے۔ سیمانچل کا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی ہری بھوشن ٹھاکر کے اس بیان پر آر جے ڈی کے چیف ترجمان اور رکن اسمبلی ویریندر نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہری بھوشن ٹھاکر کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ آر جے ڈی کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ لوگ انگریزوں کے دلال ہیں، آزادی کے وقت وہ انگریزوں کے مخبر تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اڈوانی مرلی منوہر جوشی نے اپنی بیٹیوں کی شادی مسلمانوں سے کیوں کرائی؟ کیا اڈوانی مرلی منوہر جوشی کے مسلمان دامادوں کو بھی ملک سے باہر نکالا جائے گا؟ ایم ایل سی ڈاکٹر خالد انور نے ایوان میں جمعے کی چھٹی کا معاملہ اٹھایا۔ بہار قانون ساز کونسل میں ایم ایل سی ڈاکٹر خالد انور نے کل مسلم اکثریتی علاقوں کے اسکولوں میں جمعے کی چھٹی کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے محکمہ تعلیم کے وزیر سے سوال پوچھا کہ پرائمری ایجوکیشن ڈائریکٹر نے سال 2023 کی چھٹی کی جو گائیڈ لائن جاری کی ہے، اس میں جمعے کے دن کی چھٹی کا ذکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر خالد انور نے مزید کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے یا اردو اسکول ہے، وہاں جمعے کے دن کی چھٹی کی وضاحت نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر خالد انور کے اس سوال پر وزیر تعلیم پروفیسر چندر شیکھر نے جواب دیا کہ یہ معاملہ ڈی ای او پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں کوئی خامی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈی ای او کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ضلع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہفتہ وار چھٹی کا نفاذ کرے یا نہ کرے۔ وزیر تعلیم کے اس جواب پر ڈاکٹر خالد انور نے کہا کہ ملک میں نیا انڈیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ نئے خیالات کے لوگ چند ضلعوں میں ہو رہی جمعے کے دن کی چھٹی پر اعتراض جتاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے دباؤ میں محکمہ تعلیم نے اس طرح کا فیصلہ لے کر جمعے کے دن کی چھٹی کو ختم کر دیا ہے، جبکہ ایجوکیشن کوڈ کے آرٹیکل 361 کے اندر یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان اسکولوں میں جہاں مسلم بچے ہیں یا ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو، ان کو چھٹی دی جائے، یہ کام ڈی ای او پر نہ چھوڑا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں حکومت بہار نے مسلمان ملازمین کو رعایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے دوران دفتر وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ سکتے ہیں اور اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے دفتر سے واپس جا سکتے ہیں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ یہ حکم مستقل طور پر ہر سال کے لیے نافذ العمل رہے گا۔ دوسری جانب بی جے پی نے بہار حکومت کے اس حکم کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان نکھل آنند نے کہا کہ حکومت مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ کیا بھارت طالبان حکام کو قیادت اور ثقافت کی تربیت دے گا؟ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ کابل میں طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے نئی دہلی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ واضح ہے کہ چند دن قبل نئی دہلی میں سابق افغان حکومت کے سفیر فرید مامون زادے نے کہا تھا کہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھارت طالبان کو بعض تکنیکی تعاون براہ راست فراہم کرنا چاہتا ہے، جس سے اچھے ورکنگ تعلقات بنانے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب افغان انسٹی ٹیوٹ آف ڈپلومیسی نے اپنے بیان میں اپنے عہدیداروں کو انڈیا کے پروگرام ITEC کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ مذکورہ کورس کے متعلق انہیں کابل میں بھارتی سفارت خانے سے ایک غیر دستخط شدہ خط موصول ہوا ہے۔ تاہم بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت ایسے اداروں کو غیر دستخط شدہ خط جاری نہیں کرتا جسے نئی دہلی میں تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت دنیا بھر کے ترقی پذیر ملکوں کو صلاحیت سازی میں اپنا تعاون دے رہا ہے، جسے ITEC پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں آن لائن کورسز شامل ہیں اور ان کورسز میں افغانستان سمیت متعدد ممالک کے شہری حصہ لے سکتے ہیں۔ ارندم باگچی نے مزید کہا کہ ITEC کے ان کورسز میں افغانستان کے علاوہ بھارت میں مقیم افغان شہریوں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے، لیکن یہ کورسز آن لائن ہیں، اس لیے کسی کو بھارت آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارندم باگچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کو دیکھنے کے حوالے سے ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ITEC کورسز کو کسی اور نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یقینی طور پر
ایسے کسی ادارے کو غیر دستخط شدہ خط جاری نہیں کریں گے جسے نئی دہلی نے تسلیم نہ کیا ہو۔ واضح ہے کہ بھارت نے گو کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو اب تک تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے گزشتہ برس اپنی سفارتی موجودگی بحال کرتے ہوئے افغان دارالحکومت میں اپنے سفارت خانے میں ایک تکنیکی ٹیم تعینات کی تھی۔ عمان کی حکومت نے دی ڈاکٹر ذاکر نائک کو لیکچرز کی دعوت۔ عمان کی حکومت نے اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کو رمضان کے دوران 23 تا 25 مارچ عمان کے دارالحکومت مسقط میں 2 مذہبی لیکچرز دینے کی دعوت دی ہے۔ عمان کی وزارت اوقاف اور مذہبی امور نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اسلام اور ثقافتی تبادلے کے شعبے کی نمائندگی کرنے والی وزارت ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز کا اہتمام کر رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قرآن ایک عالمی ضرورت ہے کہ عنوان سے ایک لیکچر جمعرات 1 رمضان کی شان عمان کنونشن سینٹر میں منعقد کیا جائے گا، جبکہ سلطان قابوس یونیورسٹی کے تعاون سے 3 رمضان المبارک کے دن ہفتے کی شام سلطان قابوس یونیورسٹی میں پیغمبر اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے کہ عنوان سے ایک اور لیکچر منعقد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک 2016 سے انڈیا سے باہر ہیں، جب ان کی تنظیم IRF پر پابندی لگائی گئی تھی۔ انڈیا کے علاوہ ان کے ٹی وی نیٹ ورک پر بنگلہ دیش، کینیڈا، سری لنکا اور برطانیہ میں بھی پابندی عائد ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سابق کانگریس صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سمیت کئی اپوزیشن لیڈران اڈانی گروپ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے JPC کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے جمعے کو پارلیمنٹ احاطے میں ستیہ گرہ پر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب دونوں ایوانوں کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ اب تک ہنگامہ خیز رہا ہے۔ مودی حکومت راہل گاندھی کے لندن میں دیے گئے بیانات کو لے کر ان کا گھیراؤ کر رہی ہے۔ BJP راہل گاندھی سے مسلسل معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے کچھ غلط نہیں کہا، اس لیے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جائے گا تو میں باہر بولوں گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔